بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کے موضوعات کو، یعنی جو روحانیت سے متعلق موضوعات ہیں ان پر بات کی جائے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں جادو کی علامات اور پھر اس کے بعد اس کے علاج پر کچھ بات کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو بہت سے ساتھیوں کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا تھا کہ جنات کی علامات پر بھی آپ کچھ بات کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم جنات کی علامات اور ان کی موجودگی کے جو نشانیاں ہیں کہ کن نشانیوں کے ہوتے ہوئے یا کن علامات کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ جناتی چھیڑ چھاڑ ہے، یا یہ بندہ جناتی تسلط کا شکار ہے، یا اس کے گھر کے اندر جنات موجود ہیں. تو انشاءاللہ آج اس پر ہم بات چیت کریں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کے ازالے پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی کو بھی یہ محسوس ہوتا ہو گھر میں یا کہیں پر بھی، بالخصوص گھر میں، کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے، جبکہ موجود کوئی نہ ہو لیکن اس کو یہ لگ رہا ہو کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے، یا میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، یا کھڑے ہوئے محسوس ہو کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور یہ تصور اتنا پختہ ہو گیا ہو اور اتنے تسلسل سے یہ بار بار اس کو یہ خیال آ رہا ہو، بلکہ خیال کا یہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ بار بار پلٹ کے بھی پیچھے دیکھے کہ شاید میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے یا پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو یہ جنات کی موجودگی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے. اس کے بعد جسم پر، بالخصوص بازوؤں پر یا ٹانگوں پر یا کمر پر یا کسی بھی جسم کے حصے پر ناخنوں کے نشان پڑنا، یعنی ناخنوں کے نشان یوں پڑنا جس طرح کسی نے ناخن رکھ کر تو ان کو کھینچا ہو، یعنی ناخن اگر جسم پر زور سے دبا کر اگر آپ اس کو کھینچیں کسی طرف تو جو وہ نشانات پڑ جاتے ہیں، ہلکی ہلکی خراشیں سی آ جاتی ہیں، تو یہ بھی جنات کے تسلط کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، میں 2 4 6 جتنی میں بیان کر سکا انشاءاللہ میں کروں گا، جو زیادہ تر پائی جاتی ہیں. یا تیسرے نمبر پر ہاتھوں پر پیروں پر کٹ لگنا، یعنی کٹ ایسے جس طرح کسی نے بلیڈ مارا ہو یا ہلکی سی چھری کسی نے ماری ہو، یعنی ہلکی سی چھری لگ جانے سے جو ہلکا سا کٹ لگ جاتا ہے، وہ نشان، یعنی اس طرح کا کٹ کا نشان لگ جانا، یہ بھی جنات کی نشانیوں میں سے، یعنی جنات کے تسلط کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد گھر کے اندر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یوں لگے کہ آپ کے کمرے کے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے، یا آپ کو کسی ایسے شخص کی آواز میں پکارا گیا ہو جو شخص اس وقت گھر میں موجود ہی نہیں ہے، یا وہ گہری نیند سو رہا ہے. یا بعض دفعہ یوں ہوگا کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر، یعنی آپ کی چھت پر ایسے آوازیں آ رہی ہیں جس طرح اوپر 8 10 بندے بھاگ دوڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یعنی بھاگنے دوڑنے کی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں. لیکن یہ جو نشانی ہے یہ کسی شخص پر جنات کے تسلط کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ گھر میں جنات موجود ہونے کی نشانی ہے. لیکن چونکہ جنات کی نشانیوں اور علامات کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی. اس کے علاوہ اگر آپ لیٹتے ہیں، سونے کے لیے لیٹے ہیں، تو ابھی آپ کچی پکی نیند میں ہیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کا جسم کسی نے جکڑ لیا ہے، یعنی آپ کی باڈی بالکل سٹک ہو گئی ہے، اور خالی وہ باڈی سٹک نہیں ہوئی بلکہ آپ کی آواز بھی بند ہو گئی ہے، جس طرح بندے پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہ کیفیت ہو جانا، یعنی آپ کی باڈی بالکل سٹک ہو گئی ہے، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے، آپ اپنی طرف سے شور کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن آپ کی چیخ نکل نہیں رہی، آپ کی آواز کو سن نہیں پا رہا. حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آپ کی آواز نہیں جا رہی، آپ کی آواز آپ کے اندر سے، آپ کے حلق سے ہی نہیں نکلی، آپ کے یعنی اس سے باہر آ ہی نہیں سکتی. ایسی کیفیت میں اگر کوئی بار بار جاتا ہے یا ایسی کیفیت کسی پر طاری ہوتی ہے تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح سوتے ہوئے یوں محسوس ہو کہ میرے پاس کوئی سو رہا ہے، یعنی میرے بستر پر میرے علاوہ کوئی موجود ہے، تو یہ بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اس کے علاوہ
حاملہ خواتین کو اگر یہ محسوس ہو کہ جس طرح بلی نے یا اس کے یعنی مشابہ کسی جانور نے ان کے پیٹ پر کود لیا ہے، پیٹ پر چھلانگ مار دی ہے، تو یہ بھی جنات کی ہی نشانیوں میں سے، یعنی جنات کی موجودگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے میں اسی کے ضمن میں عرض کر دوں کہ یہ تو وہ نشانیاں ہیں جو کسی فرد پر یعنی کسی شخص پر جنات اگر مسلط ہیں، موجود ہیں، تو یہ یعنی کہ علامات ساری پائی جائیں گی۔ ہاں، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ بلا وجہ کا غصہ آ جانا، مطلب میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں بیٹھے، کسی معمولی سی بات پہ جس بات پر غصہ آنا بنتا نہیں ہے، اتنا شدید غصہ آئے کہ آپ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو آئے، یعنی ایک دوسرے کو لڑنے مرنے پر آ گئے، اور 2 منٹ بعد آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یار اس بات پر تو غصہ کرنے کی تو نہیں بنتی، یعنی ایک دم سے غصہ آئے اور اس لیول پر آئے کہ آپ ایک دوسرے کو مرنے مرانے پر آ جائیں، لیکن 2 منٹ بعد آپ بالکل نارمل ہو جائیں۔ تو یہ بھی اگر جنات کسی پر موجود ہوں تو بعض دفعہ یہ کیفیت بھی انسان پر آ جاتی ہے۔ اب میں 1-2 علامات وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں جنات ہیں تو اس کی کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ گھر کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس آپ کو ہوگا، یعنی وہ کسی شخص کو نہیں ہوگا، وہ سب کو ہوگا کہ بھئی ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی چل پھر رہا ہے، یا گھر میں والد کو آواز آئے گی بیٹے کی آواز میں کہ جی بیٹے نے جو ہے نا وہ اپنے والد کو پکارا ہے، کبھی بیٹے کو آواز آئے گی کہ اس کو اس کے والد نے پکارا ہے، جبکہ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بلایا ہوگا۔ یا آپ نے ایک چیز رکھی ہے کمرے میں، یعنی کمرے کی چیز ہے، جس طرح عام طور پہ ہم موبائل اپنے کمرے میں رکھتے ہیں سوتے وقت، اور وہ کمرے سے غائب ہو گیا، اور وہ اگلے دن برآمد کہاں سے ہوگا؟ کچن کی کسی کیبنٹ سے۔ اب موبائل کا کچن کی کیبنٹ میں کیا تک بنتی ہے؟ یہ تو کسی بات ہے۔ یا گھر میں سے کیش چوری ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ پورا چوری نہیں ہوگا، جب جنات کی چوری ہوگی تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں لاکھ روپے رکھا ہے تو وہ لاکھ کا لاکھ چوری نہیں ہوگا، وہ بعض دفعہ 80,000 چوری ہو کے 20,000 کا بھی، یعنی 20,000 رہ جائے گا، بعض دفعہ 20,000 چوری ہو کے 80,000 رہ جائے گا، اور بعض دفعہ پورے کے پورے پیسے غائب ہو جائیں گے۔ اور ایک نشانی جنات کی یہ بھی ہے، لیکن یہ کسی فرد پر مسلط ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے کپڑے رکھے ہیں طے کر کے الماری میں، اور جب آپ نکالیں گے تو وہ کپڑے جلے ہوئے ملیں گے، اور جلنے کی وجہ سے جس طرح کپڑوں میں سوراخ سا ہو جاتا ہے، وہ سوراخ بھی اس میں ہو جائے گا، باقاعدہ آپ کو کپڑے جلے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ تمام نشانیاں جنات کی موجودگی کہہ لیں یا جنات کے تسلط کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام شرور سے محفوظ رکھے۔ وما علینا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله